ڈائیورس فراڈ کیسز میں ایک مسئلہ بہت زیادہ آج کل سننے کو مل رہا ہے، اور وہ ہے ناجائز اولاد کے الزامات کا مسئلہ۔ ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی کسی نومولود بچے کے خرچے کا دعویٰ عدالت میں جا کر کرتی ہے اپنے شوہر کے خلاف، اور شوہر جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو اون کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور وہ صاف طور پر واضح کہتا ہے وہاں پر کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور یہ ایک ناجائز بچہ ہے جو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تاکہ عورت اپنا گناہ چھپا سکے۔ اس حوالے سے پریگننسی کے مہینے کم ہیں، زیادہ ہیں، یا فلانی تاریخ کو عورت جو ہے وہ اسی گھر سے چلی گئی تھی، یا وہ رہتا ہی ملک سے باہر ہے، وہ یہاں پر رہتا ہی نہیں، کوئی ازدواجی تعلق ہی نہیں ہوا۔ جب وہ اس طرح کی باتیں عدالت میں کرتا ہے اس بنیاد پر کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جائے تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ عورت اپنے گناہ کو چھپا رہی ہے، تو عدالت یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی اجازت دینے سے کہ جناب اس سے ماں اور بچے کی توقیر پر حرف آتا ہے، اور وہ مینٹیننس کا کیس، خرچے کا کیس اسی شوہر کے خلاف چلایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہی خرچہ لگایا جاتا ہے، اور اس کو پابند کیا جاتا ہے وہ سارا اخراجات ادا کرے گا باقاعدگی سے، جس طرح نارمل مینٹیننس کیسز میں ہوتا ہے جب کوئی مرد اپنے حقیقی بچوں کے حوالے سے تمام اخراجات ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہ فکر کہاں سے لی گئی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک مفتی صاحب کی تقریر سناتا ہوں، یہ سنیے۔ ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تسہیل بہشتی زیور، فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے، پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں۔ یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں۔ سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے، اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں۔ تو وہ بچہ فقہ کی تمام، اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال۔ میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا ہے، بس دیٹس آل۔ یہ لا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے۔ مسلمان قرآن و سنت کو ماننے کا پابند ہے، فقہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا پابند نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے اپنے موجودہ دور کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کیا تھا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے کوئی بندہ دوبارہ اجتہاد نہیں کر سکتا اس مسئلے کے اوپر، یا ان کا جو اجتہاد ہے وہ فل اینڈ فائنل ہے اور کوئی اور اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اسلام نے اجتہاد کے عمل کو انکریج کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کو پیش کرنے کے لیے نئے اجتہاد کیے جا سکیں، موجودہ دور کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مسائل کا حل دیا جا سکے جو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے، اور یہاں پر ہم اس طرح کی پرانی بحثوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے ہم نے گناہ کا اور بغیرتی کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور یہاں پر یہ عالم ہو چکا ہے کہ ایسی عورتیں جو یہ گناہ کرتی ہیں وہ دھڑلے سے اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ جناب میں نے فلاں بندے کے ساتھ تعلق قائم کر کے یہ بچے کو جنم دیا ہے، لہذا جو کرنا ہے کر لو، اور جب میں عدالت میں تمہارے اوپر کیس بھی کروں گی اور تم سے میں خرچے بھی نکلواؤں گی ساری عمر، تو تم دو گے۔
اور نہیں دو گے تو تم جیل جاؤ گے. تو یہ ظلم ہمارے معاشرے کے اندر کیا جا رہا ہے. علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے اجتہاد کو ریوائز کریں, لوگوں کو پرانی بحثوں میں الجھانے کی بجائے نئے دور کے تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, نئے دور کی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اجتہاد کریں اور مسائل کا حل پیش کریں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قانون میں اس کا حل موجود ہے, 40 دن کے اندر اگر شوہر ڈینائی کر دیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, یا اور بھی کوئی قانون موجود ہے, جناب وہ اس مسئلے کو کر کے دیکھ لیں, آزما کر دیکھ لیں. میری ناقص رائے یہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں عدالتوں کے اندر پریکٹس, وہ یہی ہے کہ جناب آپ کو ڈی این اے ٹیسٹ کی اجازت نہیں ملے گی, اور وہ بچہ ہر حال میں شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا, اس کی ولدیت میں آئے گا, اور وہی اس کے تمام اخراجات ادا کرنے کا پابند ہے. اس کا کوئی حل میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے, اور یہ اسی طرح پاکستان کی عدالتوں میں ابھی معاملہ چل رہا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کب تک اسی طرح چلتا رہے گا.